السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اس سے پہلے والے جمعے کو خطبہ نکاح سے متعلق بیان ہوا تھا۔ اس میں ہم نے خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی حدیث کی توضیح بھی بیان کی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث کا جو حصہ ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اسی پر بیان چل رہا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا کہ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو میری سنت سے اعراض کرے، میرے طریقے کو نہ اپنائے، اسے ہلکا جانے، معمولی جانے، ایسا شخص ہمارے گروہ میں سے ہے ہی نہیں۔ کسی بھی سنت کو جو معمولی سمجھے گا، ہلکا سمجھے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے طریقے سے اعراض کر کے کوئی اور طریقہ اختیار کرے، جیسے رہبانیت اختیار کرے، اور یہ اعتقاد یہ رکھے کہ رہبانیت نکاح سے بہتر ہے، جو ایسا اعتقاد رکھے، ایسا طریقہ اختیار کرے، وہ میرا نہیں ہے، وہ ہمارے گروہ سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے رہبانیت کا رد فرمایا ہے۔ رہبانیت ہے کیا چیز؟ عبادت و ریاضت میں مبالغہ، بہت زیادہ عبادت کرنا، بہت زیادہ ریاضت کرنا، لوگوں سے بالکل قطع تعلق کر لینا، جائز اور مباح خواہشوں کو بھی ترک کر دینا، یہاں تک کہ نکاح بھی نہ کرنا، یہ ہے رہبانیت۔ یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ عیسائیوں نے یہ رائج کی تھی، ان کے مذہب میں بھی یہ نہیں تھی رہبانیت، لیکن عیسائیوں نے خود اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں 27 پارہ سورہ حدید آیت نمبر 27 میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا۔ عیسائیوں نے، نصرانیوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کیا تھا، ہم نے رہبانیت کو ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ ہاں، شروع میں ایجاد کیا انہوں نے تو اچھی نیت سے ایجاد کیا، انہوں نے رضا الہی کے حصول کے لیے اسے اختیار کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کہ دنیا سے قطع تعلق کر کے صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے۔ لیکن فرمایا فما رعوها حق رعایتها،
پھر وہ اسے نباہ نہ سکے جیسے اس کے نباہنے کا حق ہے، اس کا حق ادا نہ کر سکے، صحیح طریقے سے وہ نباہ نہ سکے۔ بڑی برائیاں پیدا ہوئیں۔ کلیسا کے خانقاہی نظام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی جائز خواہشات کا گلا گھونٹا، شادی والی زندگی کو بالکل ترک کر دیا، یہاں تک کہ جو شخص کسی مذہبی خدمت کو انجام دینے پر مقرر ہوتا، کلیسا میں ان کا راہبر بنایا جاتا، کوئی بھی دینی خدمت کے لیے رکھا جاتا تو اس کے لیے شادی شدہ ہونا بڑا عیب شمار ہوتا تھا، بیوی کو چھوڑنا پڑتا تھا، تعلق توڑنا پڑتا تھا۔ غیر شادی شدہ آدمی جس کی شادی نہیں ہوئی اگر کلیسا کا عہدیدار بنتا تو اس کا شادی کرنا ممکن ہی نہیں تھا، وہ شادی کر ہی نہیں سکتا تھا، اور جو لوگ پہلے سے شادی شدہ تھے ان پر بھی لازم تھا کہ وہ اپنی بیوی سے تعلق ختم کر دیں۔ اسی طرح لڑکیوں اور عورتوں کو بھی شادی نہ کرنے پر زور دیا جاتا تھا۔ ان کا مسیحی عالم کہتا تھا کہ جو عورت عیسیٰ مسیح کی خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے وہ مسیح کی دلہن ہے۔ معاذ اللہ یہ بات کہتے تھے کہ جو لڑکی کنواری رہے، شادی نہ کرے، مسیح کے نام پر، مسیح کی خاطر راہبہ بن جائے، وہ مسیح کی دلہن ہے۔ تمام لڑکیاں کنواری رہ جاتی تھی، شادی نہیں کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ عیسائی دنیا میں ایسی خانقاہوں کی بھرمار ہو گئی، بہت کافی خانقاہیں ہو گئیں جہاں راہب مرد یا راہبہ خواتین آ کر جمع ہو گئیں۔ اب اس میں راہب مرد رہتے، وہ بھی شادی شدہ نہیں ہوتے، راہبہ عورتیں ہوتی، ان کی بھی شادی ہوتی نہیں۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں کو حرص پیدا ہوئی، جو پادری تھے، جو اس کے پوپ تھے، راہب جو تھے، دولت اکٹھا کرنے لگے، مال اکٹھا کرنے لگے، یہاں تک کہ بڑے بڑے پوپ، بڑے بڑے راہب مال و دولت میں اپنے وقت کے قارون بن گئے۔ جن محلات میں وہ رہتے تھے ان کے سامنے شاہی محلات کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھی، ایسے عالی شان محلات وہ رہتے تھے۔ وہ خانقاہیں جو کنواری راہبات کے لیے خاص تھیں حرام کاری کے اڈے میں تبدیل ہو گئیں۔ ان کی فصیلوں کے باہر ناجائز بچوں کی لاشیں اکثر پڑی ہوئی دکھائی دینے لگیں۔ کلیسا کی تاریخ کا یہ بڑا اندوہناک اور شرمناک باب ہے جو خود ان لوگوں نے بیان کیا ہے۔ انہی بدعنوانیوں اور بدکاریوں کو قرآن کریم میں فما رعوها حق رعایتها کے ایک جملے میں بیان کر دیا ہے کہ ان لوگوں نے رہبانیت ایجاد تو کی، اختیار کی، لیکن اس کو نباہ نہ سکے، اس کو برباد کر دیا، اس کو تماشا بنا دیا۔ پیغمبر اعظم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب دی ہے کہ بندو اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کے بندے ہو، وہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا کام ہے رب کی بندگی کرنا۔ اور نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے سے بھی روکا ہے کہ نفس جو ناجائز خواہش کرے اس کی پیروی سے، نفس کی پیروی سے رکو، باز رہو۔ دولت کی محبت سے منع فرمایا، دنیاوی آشائشوں میں ڈوب جانے سے منع فرمایا، سب کچھ کیا ہے، لیکن آپ نے دنیا ترک کرنے اور نفس کو اس طرح سے مار ڈالنے اور نفس کشی کا وہ طریقہ اپنے ماننے والوں کو نہیں سکھایا جو عیسائیت کے نظام میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں رات کو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، کبھی کبھی 10 دن 15 دن 20 دن، کبھی کبھی جو روزے ترک بھی کر دیا کرتا ہوں 10 دن 15 دن 20 دن تک۔
شادیاں بھی کرتا ہوں، کئی بیویاں بھی میرے پاس ہیں، بیویوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، بچوں کی پرورش کرتا ہوں، تربیت کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے۔ اور جو شخص شادی کرے گا بیوی اور بچوں کے اخراجات اس کے ذمے ہوں گے۔ اب اخراجات کے لیے ضرورت پڑے گی تو کھیتی باڑی بھی کرے گا، تجارت بھی کرے گا، صنعت اور پیشہ وغیرہ بھی اختیار کرے گا۔ تو آپ نے رات میں نمازیں بھی پڑھنے کا حکم دیا، فرائض کے علاوہ تہجد وغیرہ، اور آرام کرنے کا بھی حکم دیا ہے، نوافل روزے رکھنے کا بھی حکم دیا ہے اور روزے چھوڑنے کا بھی حکم دیا ہے، شادی کرنے کا بھی حکم دیا ہے، کھیتی باڑی تجارت صنعت پیشے کا شوق بھی دلایا ہے، پاک صاف رہنے کی تلقین بھی کی ہے، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی لازمی قرار دی ہے، بلکہ آپ نے ہر شخص پر ضروری قرار دیا ہے کہ اپنے نفس کا حق بھی ادا کرے اور اپنے نفس کو ایسی مشقتوں میں نہ ڈالے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں حضور کے ساتھ سفر پر گئے۔ ہمارے حضور کے زمانے میں جو جہاد ہوتے تھے تو جس میں ہمارے حضور بھی شریک ہوتے تھے اس کو غزوہ کہتے تھے، اور جس میں حضور شریک نہیں ہوتے تھے صرف صحابہ کو بھیج دیا کرتے تھے اس کو سریہ کہتے تھے۔ اب تو ہر جہاد کو غزوہ کہا جاتا ہے، جہاد میں شریک ہونے والوں کو غازی کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضور کے ساتھ سفر پر گئے، ہمارا ایک ساتھی تھا، ایک غار کے قریب سے گزرا، پہاڑ میں ایک غار تھی اور اس میں پانی کا چشمہ تھا اور آس پاس بڑی ہریالی تھی۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس غار میں آ کر رہائش اختیار کرے گا، آ کے یہیں رہے گا، پینے کے لیے پانی بھی موجود ہے، کھانے کے لیے ہریالی بہت ساری ہے، دنیا سے بے تعلق ہو کر دنیا سے تعلق توڑ کر اپنا سارا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرے گا۔ کہنے لگا کہ میں حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا یہ ارادہ عرض کرتا ہوں، اگر حضور نے اجازت دے دی تو ضرور ایسا کروں گا، اور اگر اجازت نہ ملی تو جیسا حضور حکم دیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنی خواہش ظاہر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لم ابعث بالیہودیت ولا بنصرانیہ، میں یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا، ولیکنی بعثت بالحنیفیۃ السمحاء، بلکہ میں ملت حنیفیہ دے کر بھیجا گیا ہوں جس میں آسانیاں ہیں، سختیاں نہیں ہیں، آسانیاں۔ تو اللہ کے حضور رحمت اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے دنیا چھوڑ کر کے دنیا سے تعلق توڑ کر کے رب کی یاد کرنا یہ ہمارے دین میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ نکاح کرنا، بیوی بچوں کا نفقہ کا انتظام کرنا، خرچ کا انتظام کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کو اچھی تعلیم دینا، ان کو اچھی تربیت دینا، یہ میرا طریقہ ہے، رہبانیت میرا طریقہ نہیں ہے۔ تم میرے امتی ہو، میں تمہارا پیغمبر ہوں، تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی، میری اتباع کرنا ہی اللہ کی عبادت ہے۔ میرا طریقہ اختیار کرو، میری پیروی کرو، جو میری اتباع کرے، میرے طریقے پر چلے، وہی میرا ہے، وہی خدا کا محبوب ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرا طریقہ اختیار کرو، تب تم کو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جو میرے طریقے سے اعراض کرے، منہ پھیرے، غیروں کا راستہ اختیار کرے، وہ میرا نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اور بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید بھی فرمائی ہے اور رغبت بھی دلائی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی حدیثیں ہیں جن میں شادی کی تاکید فرمائی جاتی ہے اور
رغبت دلائی جاتی ہے اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی یوں ہی شادی کی ضرورت محسوس کرے وہ شادی کر لے۔ بخاری شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بہت سے مشائخ اور علماء کو میں نے سنا ہے کہ یہ حدیث بھی خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں۔ فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغص للبصر واحسن للفرج۔ حضور فرماتے ہیں اے نوجوانوں، تم میں جو اسباب جمع کی قدرت رکھتا ہو، بیوی بچوں کے نفقہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو محفوظ رکھتا ہے اور شرمگاہ کو بہت بچاتا ہے۔ آنکھیں پہلے غلطی کرتی ہیں، شرمگاہ اس کے بعد غلطی کرتی ہے، اور نکاح سے آنکھیں بھی محفوظ رہتی ہیں اور شرمگاہ بھی آدمی کی محفوظ رہتی ہے، بدنگاہی سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے۔ اس حدیث میں جہاں نوجوانوں کو شادی کا حکم دیا گیا، وہیں شادی کے فائدے بھی بیان کر دیے گئے ہیں کہ شادی سے عفت اور عصمت پیدا ہوگی، حرام کاری سے آدمی بچ جائے گا۔ شادی کرنے سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا سے پاک و صاف جائے، اس کا دامن گناہوں میں ملوث نہ ہو، تو اس کی صورت یہی ہے کہ وہ نکاح کرے۔ مشکوٰۃ شریف میں کتاب النکاح میں اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا فليتزوج الحرائر۔ اللہ تعالیٰ سے جو شخص پاک و صاف ملنا چاہے، اس کو شریف عورتوں سے شادی کر لینا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ دوسرے گناہوں سے بھی آدمی کو بچا لیتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث اور ہے، اللہ کے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین۔ بندے نے جب شادی کر لی تو اس نے آدھے دین کو پورا کر لیا، آدھے دین کو محفوظ کر لیا، آدھے دین میں اللہ سے ڈرے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے شادی کی؟ میں نے جواب دیا نہیں، ابھی شادی نہیں کی۔ تو انہوں نے فرمایا کیوں؟ شادی کر لو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، آپ نے شادی کی اور آپ نے کئی شادیاں کی۔ نبی کے لیے تو یہ جائز تھا جتنی چاہتے شادیاں کر لیتے، امت کے لیے 4 سے زیادہ شادی کرنا منع ہے، ایک وقت میں 4 بیویوں سے زیادہ نہیں رہ سکتا، لیکن نبی کے لیے تو جائز۔ تو فرمایا کہ ہمارے حضور نے کئی شادیاں کی ہیں، یہ شادی کر لو۔ یہ نکاح تمام نبیوں کی، تمام رسولوں کی سنت ہے علی نبینا علیہ السلام، اور تقریباً تمام رسولوں نے شادیاں کی ہیں اور بال بچوں والی زندگی گزاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کلمۃ اللہ، روح اللہ، انہوں نے شادی تو نہیں کی تھی، کیونکہ 33 سال کی عمر ہی میں وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن ان کا نزول ہوگا، وہ آئیں گے، اس کے بارے میں بہت تفصیل سے سن چکے ہیں اس سے پہلے، تو تشریف لائیں گے، جب آئیں گے تو وہ نکاح بھی کریں گے، ان کے اولاد بھی ہوگی۔ تو تمام رسولوں نے شادیاں کی، بچوں والی زندگی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رعد میں آیت نمبر 38 ہے
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان رسولوں کو بیویاں اور بچے بھی دیے۔ تو رسولوں نے شادیاں کی، بیوی بچے والے سب تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے کنارہ کشی کر لی اور خصی ہو جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بکری کا بچہ ہوتا ہے بچپن میں جو اس کو خصی کر دیتے ہیں تاکہ وہ بکریوں کے پاس جانے کے لائق نہ رہ جائے، یہ خصی۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں خصی، اپنے آپ کو خصی بنا لوں، یہ ارادہ ظاہر کیا تاکہ شہوت کی زحمت سے نجات پا جائیں اور اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور رات دن اسی میں مشغول رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کے اس جذبے کو رد فرما دیا کہ نہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، اور آخرکار حضرت عثمان بن مظعون کو اس ارادے سے باز آنا پڑا۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی خدمت نبوی میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جوان مرد ہوں، خواہشات میرے پاس زیادہ ہیں، زنا کا خطرہ محسوس کرتا ہوں، اور میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں شادی کر سکوں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ خصی ہونے کی اجازت دی جائے، میں اپنے کو خصی بنا لوں۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر یہی عذر بیان کیا دوبارہ اور اجازت مانگی۔ اب کی دفعہ بھی ہمارے حضور خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت ابو ہریرہ نے اپنا سوال دہرایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی توڑی اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، تم خصی ہو یا نہ ہو، پھر تم خام خواہ ایک موہوم خدشے کی وجہ سے غلط قدم اٹھانے کی اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ آپ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اسی بنیاد پر اپنے کو خصی بنا لینا اسلام میں ناجائز ہے، اور یہی سے نسبندی کا حرام ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا سارے بیان کا کہ اسلام میں نکاح کا حکم ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صریح لفظوں میں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ بہرحال یہ نکاح انتہائی پاکیزہ رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور عظیم مقاصد کے لیے اس کو جاری فرمایا ہے۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں اور اسلاف کے زمانے میں بڑے پاکیزہ اور سادے طریقے سے عمل میں آتا رہا۔ انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا۔ کسی کو نکاح کی ضرورت ہوئی، حضور سے اگر عرض کر دیا، حضور نے کہا جا فلاں خاندان میں جا، ان کی لڑکی کو نکاح کا پیغام دے دے، بلایا، نکاح پڑھا دیا، لے کے جاؤ۔ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ اب گندے سماج نے اس نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں زنا کو مشکل کر دو، نکاح کو آسان کر دو۔ یہ فرمایا، زنا کو مشکل کر دو، نکاح کو آسان کر دو، یعنی ایسا ماحول پیدا کر دو کہ زنا مشکل سے مشکل تر ہو جائے، کوئی زنا کا تصور بھی نہ کر سکے، اور نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ اس کے لیے کسی طرح کا کوئی تردد نہ رہے، کوئی تردد نہ رہے، اتنا آسان کر دو نکاح۔ بیٹی بیٹا نکاح کے لائق ہو، نکاح کر دو، نہ کوئی تردد ہے، نہ کچھ انتظام کرنا ہے، نہ کچھ، اتنا آسان کر دو نکاح کو۔ لیکن اس ظالم سماج نے، اس گندے ماحول نے
زنا کو آسان کر دیا ہے اور نکاح کو مشکل کر دیا ہے۔ زنا مفت ہوتا ہے اور نکاح میں 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ آج زنا کیوں عام ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ ناجائز تعلق کیوں جوڑتی ہیں؟ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ اس کے ذمہ دار مسلمان خود ہیں۔ نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ یہ ساری برائیاں اور بے حیائیاں ہمارے سماج میں پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ مسلمان ایسے دروازے پر شادی کا پیغام لے کر نہیں جا سکتا جہاں سے جہیز کی بھیک نہیں ملتی ہے۔ آج کا مسلم نوجوان ایسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لینا نہیں چاہتا جو اس کی نظر میں حسن و جمال میں کم ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں شادی کے لائق ہو جاتی ہیں، ان کی عمر ہو جاتی ہے، مناسب رشتہ نہیں ملتا ہے، یا رشتہ ملتا ہے تو شادی کے اخراجات نہیں ہوتے، جہیز وغیرہ کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے اور بچیوں کے قدم بہک جاتے ہیں۔ لڑکی والے مجبور ہیں، یہ نہیں کر سکتے، ان کو جہیز کا انتظام کرنا ہی پڑتا ہے، ان کو بارات کی نازبرداری کرنی ہی پڑتی ہے، مجبور ہیں۔ اگر یہ شرط لگا دے کہ ہم بیٹی اپنی اسی کو دیں گے جو جہیز نہیں لے گا، جو بارات لے کر نہیں لائے گا، جہاں ہم کو شادی میں کوئی خرچ نہ کرنا پڑے، ہم نکاح مسجد پڑھا کے بیٹی کو رخصت کریں گے، اگر کوئی یہ شرط لگا دے تو بیٹی بیٹھی رہ جائے گی۔ یہ ماں باپ سے کب گوا رہے ہیں کہ بیٹیاں اس کی جو ہے جوان بیٹھی رہے؟ تو بیٹی والے مجبور ہیں، ان کو رشتہ ملے گا ہی نہیں، لیکن یہ ہمارے نوجوان یہ کام کر سکتے ہیں۔ شروعات نوجوان ہی کو کرنی ہوگی۔ بھائیوں، نکاح کو آسان کریں۔ دیکھیں شریعت کا مزاج کیا ہے۔ عبادت لے لیجئے، عبادت، جو عبادت سب کے لیے ہے وہ مفت ہے، اس پہ خرچ نہیں ہے، اور جو عبادت مالداروں کے لیے ہے اس میں پیسے لگتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، مالی عبادت ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جو غریب ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حج اللہ کی ایک عبادت ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز سب کے اوپر فرض ہے، امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک پر نماز فرض ہے، اور اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی خرچ نہیں ہے۔ تو یہ عبادت ہے، جو عبادت ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، اس میں کوئی خرچ نہیں ہے۔ تو یہ نکاح بھی ایک اعتبار سے عبادت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اور ایک اعتبار سے یہ معاملہ ہے، اور یہ نکاح کی ضرورت ہر ایک کو ہے، امیروں کو بھی نکاح کی ضرورت ہے، غریبوں کو بھی نکاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے شریعت کے مزاج سے تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نکاح بھی مفت ہونا چاہیے، اس میں بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو نکاح بہت آسان ہونا چاہیے، نوجوانوں کو کھڑا ہونا چاہیے اس کے لیے کہ ہم ایسی لڑکی لائیں گے، ایسی بیٹی لائیں گے کہ جو اپنے ساتھ جہیز نہ لائے۔ یہ کام لڑکوں کو کرنا ہوگا کہ ہمارا نکاح مسجد میں ہوگا، لڑکی ہمارے گھر آئے گی، اپنے گھر پہ ہم ولیمہ کر لیں گے، ہم لڑکی کے باپ کا ہم کوئی خرچ جو ہے نہیں ہونے دیں گے، ہم جہیز نہیں لیں گے۔ لڑکوں کو دھیان دینا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے علاقے میں کس کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کم خوبصورت ہو پھر بھی ان کے ساتھ نکاح کا پیغام ان کو دینا چاہیے۔ اور امیروں کو چاہیے کہ غریبوں کی بیٹیاں لائیں، تاکہ گھر میں غریبوں کی بیٹیاں آئیں، وہ آرام کی زندگی گزاریں۔ اور اگر وہ اپنی بیٹیاں غریب کو دیں، اس نیت سے دیں کہ ہم جہیز تو نہیں، جہیز کے نام پر نہیں، بس غریب لڑکا ہے، ہم اس کا گھر بنوا دیں گے، اس کے لیے کاروبار کا انتظام کر دیں گے، تو یہ کتنا اچھا ہے، یہ بہت اچھا کام ہے۔ اللہ کے حبیب نے جو مولائے کائنات سے شادی کی اپنی بیٹی فاطمہ کی، تو مولائے کائنات کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور کچھ سامان حضور نے جو دیا تو علی کے نے جو مہر کا پیسہ دیا تھا اسی سے دیا، خریدا،
اسی کو بعض لوگ دلیل بناتے ہیں کہ حضور نے جہیز کا سامان دیا تھا ہم بھی دیتے ہیں، ان کے پاس کم تھا کم دیا تھا، ہمارے پاس زیادہ ہے ہم زیادہ دیتے ہیں۔ تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا علی کے ساتھ، جن کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اور حضرت علی کے ولی بھی ہمارے حضور ہی تھے۔ ان کا کون تھا؟ باپ کی حیثیت سے ہمارے حضور ہی تھے، بڑے بھائی تھے ان کے، اور حضرت علی کے حضرت فاطمہ کے تو باپ ہی تھے، تو ادھر سے بھی انتظام آپ ہی کو کرنا تھا، ادھر سے انتظام آپ ہی کو کرنا تھا۔ تو علی کے ساتھ نکاح کیا، جو ضرورت کا سامان کے گھر میں نہیں تھا آپ نے انتظام کر دیا۔ تو ایسا کوئی امیر آدمی سوچے کہ اپنی بیٹی غریب کو دے دے، جس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، یا گھر ہے چھوٹا سا گھر ہے تو اس کا گھر بھی بنوا دے، زمین نہیں زمین خرید دے، اس کے لیے بزنس کروا دے، کاروبار کروا دے۔ اس طرح سے اگر کوئی کام کرے تو یہ بہت بڑا نیک کام ہو سکتا ہے۔ غرض اللہ کے حبیب کا حکم سر آنکھوں پہ رکھیں، اس کو سینے سے لگائیں کہ نکاح کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں، ہر برائیاں مشکل کر دیں، نکاح کو آسان کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب رحمت علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاتحہ۔